ایرانی بادشاہ نے چغل خوروں اور حاسدوں کے کہنے پر وزیر اعظم کی آنکھوں میں گرم سلائیاں فروا کر اندھا کر دیا اور ایک قید خانے میں پھینکوا دیا۔ آج بادشاہ کے دربار میں ایک جوہری آیا۔ اس نے ایک جیسے دو ہیرے بادشاہ کے سامنے رکھے اور کہا، بادشاہ سلامت، ان سے ایک ہیرا اصلی اور دوسرا نقلی ہے۔ اگر آپ شناخت کر لیں تو آپ کو تحفہ دے دوں گا، اور اگر پہچان نہ سکے تو مجھے اتنا انعام دینا ہوگا۔ پہلے تو بادشاہ نے کوشش کی مگر ناکام رہا۔ اس نے اپنے جوہری بلوائے اور انہیں شناخت کرنے کو کہا، وہ بھی ناکام ہو گئے۔ بادشاہ اور اس کے درباری پریشان تھے کہ کیا کرے کہ ایک درباری نے کہا، بادشاہ سلامت، جان کی امان پاؤں تو ایک بات کہوں گا۔ کیا بات ہے؟ بادشاہ سلامت، آپ نے وزیر اعظم کو قید کروایا ہے اور اندھا کیا ہے، وہ اس ہیرے کی شناخت کر سکتا ہے۔ وزیر اعظم کو پیش کیا جائے۔ بادشاہ نے حکم صادر کیا۔ قید خانے سے وزیر اعظم کو لایا گیا۔ وہ کمزور ہو چکا تھا، اس کی طبیعت خراب تھی۔ بادشاہ نے اس کا حال چال پوچھا اور کہا کہ وہ اصلی اور نقلی ہیرا شناخت کرے۔ اس پر حاسد اور چغل خور ہنسنے لگے۔ جب آنکھوں والے پہچان نہ سکے تو زندہ کیسے پہچان سکے گا؟ وزیر نے کہا، حضور، میری طبیعت ناساز ہے، میں کچھ دیر دھوپ میں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ وہ ہیرے لے کر دھوپ میں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے ایک ہیرا پکڑا اور بادشاہ سے کہا، حضور، یہ اصلی ہے اور یہ دوسرا نقلی۔ اس پر سبھی لوگ حیران رہ گئے۔ بادشاہ نے مالک جوہری کو دکھایا تو وہ مان گیا کہ یہ اصلی ہے اور دوسرا نقلی۔ اس نے اصلی ہیرا بادشاہ کو دے دیا اور بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس نے اور حیران بھی کہ اس نے کیسے شناخت کیا۔ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، جس طرح آپ کو کھرے کھوٹے ہیرے کی پہچان نہیں، اسی طرح آپ کو انسانوں کی بھی پہچان نہیں۔ آپ نے حاسدوں کے کہنے پر مجھ پر ظلم کیا اور آج اللہ تعالیٰ نے میری لاج رکھ لی۔ میں طبیعت خراب کا کہہ کر دھوپ میں بیٹھا، دونوں ہیرے دھوپ میں رکھے۔ جو اصلی ہیرا تھا وہ ٹھنڈا رہا اور جو نقلی ہیرا تھا وہ چونکہ کانچ کا بنا ہوا تھا وہ گرم ہو گیا۔ بادشاہ نے اس نبینے کو اپنا پھر وزیر اعظم بنا لیا اور تاریخ میں پہلا نابینا وزیر اعظم۔ یہ ہے حسد کا انجام۔